ہے تو پھر نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بینک جو ہیں اپنے صارفین کو ڈیبٹ کارڈ پر رعایت دیتے ہیں کہ آپ کہیں سے پرچیزنگ وغیرہ کریں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بینک نے آفر کی ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ رکھیں، اس کے بعد آپ جتنی سیل پرچیز کریں گے اس پہ اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو یہ تو بالکل شرعاً ناجائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آپ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، اور قرض کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں اتنا قرضہ رکھواؤ تو اتنا ہم آپ کو نفع دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہوتا ہے، تو اس صورت میں گویا کہ وہ سود کی آفر کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے، آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، نہ ان کی ریکوائرمنٹ پہ کوئی پیسہ رکھ رہے ہیں، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کہیں سے پرچیزنگ کریں، یہ ڈیبٹ کارڈ بنوا لیں، آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، تو اس پر بھی ہم منع ہی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اب وہ آفر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے اور بینک اس قرضے سے آپ کا اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو یہ جو آفر کر رہا ہے یہ بھی آپ کو گویا کہ قرض کے اوپر نفع دینے کی آفر ہے، اس سے بچنا ہی افضل اور اولا ہوگا۔ اور اگر صراحتاً کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے کہ آپ بینیفٹ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، آپ نے کہا بالکل نہیں چاہتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے اس قرضے کی وجہ سے نہیں بلکہ اور کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے بینک کی کہ کچھ بینیفٹ کسی کو دیتا ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ لیکن بہرحال اس قسم کے معاملات کے جہاں آپ کو ذرا بھی شبہ ہوتا ہے کہ اس قرض کی وجہ سے مجھے ایک نفع مل رہا ہے، وہ نفع سود میں شمار ہوگا، اس سے دور بھاگیں۔ یہ تھوڑا بہت نفع کل ہو سکتا ہے بروز قیامت بہت عرصے تک رلائے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات یہ تصویر والی شرٹ پہن کے بچے نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد کے اندر، تو کیا جو ایسی نماز پڑھ رہا ہے شرٹ پہ تصویر ہے تو دائیں بائیں والوں کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ شرٹ پہ جو تصویر ہے وہ سامنے ہے یا پیچھے ہے۔ اگر سامنے ہے تو اسی کی نماز جائے گی اور کسی کی نہیں جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سامنے والا آگے کھڑا ہوا ہے، دائیں بائیں والے ان کو قصور اس کا ہے، ان کا تو نہیں ہے، یہ گناہگار یہ ہوگا، اگر بالغ ہے تو گناہگار ہوگا، لیکن ان کی نماز پہ فرق نہیں۔ اور اگر پیچھے تصویر ہے تو جو بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسے بہرحال یہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، اس کو روکنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تصویر تعظیماً اس کے سامنے اور یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اب شرع حکم کچھ سخت ہو سکتا ہے تو اس کو منع کرنا واجب ہوگا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو ایک یہ انہوں نے کہا کہ ایک منٹ